بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس سورۃ کافرون، تلاوت اور ترجمہ۔ قرآن کلاس آن لائن کی نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ اس سیریز میں ہم قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 میں سے چند مختصر سورتوں کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم پہلے سورۃ کافرون کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے، پھر اسے چند مرتبہ دہرا لیں گے۔ سنن ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا، سونے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، کیونکہ اس صورت میں شرک سے برات یعنی نجات ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور فجر سے پہلے والی سنتوں کو ترک نہیں کرتے تھے، اور فرماتے 2 بہترین سورتیں ہیں جنہیں فجر سے پہلے والی 2 رکعتوں میں پڑھا جاتا ہے، قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون۔ اس سورہ مبارکہ میں مشرکین کے عمل سے بیزاری کا اعلان ہے اور اللہ کی عبادت کے اخلاص کا حکم ہے۔ گو یہاں خطاب مکہ کے کفار قریش سے ہے، لیکن دراصل روئے زمین کے تمام کافر مراد ہیں۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ ان کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں تو اگلے سال ہم بھی اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی، اور اللہ نے اپنے نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کے دین سے اپنی پوری بیزاری کا اعلان فرما دیں کہ میں تمہارے ان بتوں کو اور جن جن کو تم اللہ کا شریک مان رہے ہو ہرگز نہ پوجوں گا۔ گو تم بھی میرے معبود برحق اللہ وحدہ لا شریک لہ کو نہ پوجو۔ سورۃ الکافرون قرآن پاک کی ایک مکی صورت ہے۔ اس صورت میں 6 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اب آئیے اس کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ترجمہ: اے پیغمبر، ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں، تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر۔ اب آئیے اس سورت کو چند مرتبہ دہرا لیتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم۔ اس آیت میں ایک چیز کا دھیان رہے، یہاں لکھنے میں نون کے بعد الف آیا ہے، لیکن پڑھتے ہوئے اسے نہیں پڑھا جائے گا، پڑھتے ہوئے نون کی آواز کو کھینچا نہیں جائے گا۔ ولا انا نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ ولا انا عابد پڑھا جائے گا۔ کئی جگہ قرآن پاک کے خطاطی میں نون کے الف کے اوپر آپ کو ایک دائرہ بھی نظر آتا ہے، جس سے مراد یہی ہے کہ اس دائرے کی وجہ سے اس نون کو کھینچ کر نہیں پڑھا جائے گا، یعنی الف کو نون کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔
دوبارہ پڑھتے ہیں وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ اب نارمل رفتار سے پڑھتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ اب آئیے اس سورت کی ایک ایک آیت کی الگ الگ تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل یا ایہا الکافرون، کہہ دو اے منکرو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں عبادت کرتا میں جن کی عبادت کرتے ہو تم، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی عبادت کرتا ہوں میں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی عبادت تم نے کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے ہے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔